وہ پہلے والے پر تو عمل نہیں کرتے، اس پر ضرور عمل کرتے ہیں. ہر ایک کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ فلاں سے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے. لیکن وہ جو دوسرا جز ہے، جب اللہ مال دے دیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حوصلہ اور دل گردہ چاہیے. وہ حوصلہ اور دل گردہ اللہ جسے دے دیں، اور اللہ نے بہت سے بندوں کو وہ حوصلہ اور دل گردہ دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا. اور میرے بھائیوں، اسلام کا کام تو پہلے دن سے چندے سے ہو رہا ہے. یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ مولویوں کا کوئی دھندا نہیں، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ، چندہ ہی چندہ مانگتے رہتے ہیں. اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام کا کام تو پہلے ہی دن سے چندے سے ہو رہا ہے. اور چندہ سب سے پہلے آقائے دو جہاں نے مانگا ہے. جن کے ہاتھ میں تو دولت نہیں تھی لیکن خدا کے وہ محبوب تھے. اگر وہ چاہتے اور خدا سے درخواست کر دے تو اللہ سب کچھ انہیں دے سکتا تھا. یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ ایک مرتبہ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ جو پہاڑوں کے کنٹرول پر، نگرانی پر مقرر ہے، وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی مرضی، ڈیزائر چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا کر دیا ہے. تہامہ، مکہ شریف تہامہ کے اندر ہے اور یہ قصہ ہجرت سے پہلے کا ہے. فرمایا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی ڈیزائر ہو تو تہامہ کے سارے پہاڑ سونے کے کر دیے. حضور نے جواب دیا کہ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا جائے میری طرف سے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا ملے تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤں، اور ایک وقت فاقہ رہے تاکہ صبر کا ثواب حاصل کروں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کوئی خدا نہیں تھے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں تھے، لیکن ان کا تعلق تھا ان کا تعلق تھا پروردگار عالم سے، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی خواہش معلوم کی. وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں چاہا. انہوں نے ایسا راستہ ڈالا جس راستے پر قیامت تک حضور کی امت چل سکے. حضور مانگ لیتے تو حضور کو مل جاتا. یہ کیا ضروری ہے کہ قیامت تک ساری دنیا کے زمین کے چپے چپے پر جتنے پہاڑ ہیں وہ سونے کے بن جائے؟ تو ضروری نہیں. پھر دوسری جگہ کے مسلمان کیا کرتے؟ تو حضور نے ایسی چیز اختیار فرمائی کہ حضور کی امت پوری دنیا میں کہیں زمین کے کسی خطے پر ہو، وہ دین کا اپنا کام اور دین کی گاڑی خود ہی گھسیٹے. وہ ان سونے کے پہاڑوں سے بہتر ہے. سونے کے پہاڑ تو کسی دن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو حوصلہ اور جذبہ ہے ملت کا اور امت کا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور اس کے بعد مکی زندگی ہو، اس میں تو زیادہ چندے نہیں کرنے پڑے. پھر مدنی زندگی میں جب جہاد اور قتال شروع ہوئے، کوئی چیز نہیں تھی حضور کے پاس، نہ فوج تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سامان تھے، نہ کچھ تھا، اور دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، بڑھ بڑھ کر کے آگے آ رہا ہے، مکہ سے اٹھ کر کے مدینہ کا گھیرا ڈال رہا ہے. لڑنا ضروری ہو گیا تھا. قرآن کریم میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو لڑ رہے ہیں ان کو لڑنے کی اجازت ہے. کیوں اجازت ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، یقاتلون جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، تو کہاں تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی اجازت دی ان کے لو. یہ مدینہ میں جا کر آیت نازل ہوئی اور جب جنگیں شروع ہوئی تب سامان کہاں سے لانا؟ تو ہر جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے درخواستیں کی ہیں اور مسلمانوں نے دل کھول کر خرچ کیا. قرآن کریم میں سے وہ آیتیں جو انفاق فی سبیل اللہ کی ہیں، اگر ان کو ایک طرف کر لی جائے تو 1/3 قرآن کے اندر یہی مضمون ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں یہی سب اللہ کے دین کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، دوسرے کاموں کے لیے. 1/3 قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور خرچ کے مقدار اللہ میاں کے نہیں دیکھی جاتی
کیسے موقع پر خرچ کیا تھا. وہ اللہ میاں کیا دیکھا ہے قرآن کریم میں ایک آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور خود نکلے گھر سے اور اللہ کے راستے میں لڑے، یہ برابر نہیں ہیں ان کے جو مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑے. وہی صحابہ ہیں، لیکن مکہ فتح ہو اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کام دونوں اللہ نے فرمایا برابر نہیں. ان کا مقام جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کا بہت بڑا مقام ہے. کتنا بڑا مقام ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، صحابہ سے حضور نے فرمایا ہجرت کے بعد کہ اگر تم اللہ کے راستے میں، یہ احد پہاڑ ہے، مدینہ میں جائیے مسجد نبوی سے نکلو گے تو سامنے سرخ پہاڑ نظر آئے گا سارے مدینہ سے اونچا. حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، اتنا سونا اگر تم میں سے کوئی خرچ کرے تو میرے صحابہ نے 500 گرام جو خرچ کیے اللہ کے راستے میں اس کو نہیں پہنچ سکتے. وہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے 500 گرام جو خرچ کیے تھے اللہ کے راستے میں، یہ وہ احد پہاڑ کا سونا خرچ کر کے اس کو درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لوگوں کی ہیلپ کا محتاج تھا. یہ محتاج لفظ اچھا نہیں معلوم ہوتا لیکن میں ایسے استعمال کر رہا ہوں. کوئی اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، یہ تو میں ایک ویسے لفظ استعمال کر رہا ہوں. محتاج سے بہتر نیڈ لفظ زیادہ اچھا ہے. ہجرت سے پہلے اسلام کو نیڈ تھی کہ صحابہ مسلمان اسلام کا ہیلپ کریں، تعاون کریں. مکہ فتح ہو گیا، اب اسلام کو نیڈ نہیں ہے، اسلام محتاج نہیں ہے. اب اگر کوئی خرچ کرتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، راہ خدا کے لیے تو وہ اپنی آن شان بان بڑھانے کے لیے کرتا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے. اسلام تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. تو جس وقت میں نیڈ ہے اس وقت خرچ، اور جب نیڈ پوری ہو جائے اس وقت کا خرچ. دونوں خرچ اللہ کے مقبول ہیں، اللہ دونوں کا ثواب دیتے ہیں، مگر موقع اور موقع کے اعتبار سے خرچ میں فرق پڑ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کا یہ کلام ہم نے ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اتنے بڑے مجمع نے اکٹھا ہو کر کے یہ دولت پورے ماہ مبارک میں حاصل کی ہے اور سنی ہے. وہ سب اسی آپ کے اس مسجد کی برکت ہے. یہ مسجد نہ ہوتی، یہ مرکز نہ ہوتا، مسلمان متفرق ہوتا، بکھرا ہوا ہوتا، کوئی گھر میں پڑھتا کوئی نہ پڑھتا. اور یہ مسجد ہمارا ایک مقام بن گیا. اس مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا. تسبیح کے سارے دانے اکٹھا ہو گئے، تسبیح مکمل ہو گئی. میرے بھائیوں، مجھے وہ دن یاد ہے، اور جیسے کہ آج میری نظروں کے سامنے ہو، وہ دن مجھے پوری طرح سے یاد ہے جب ہم یہاں یونٹ کے اندر کرائے پر نماز پڑھتے تھے، وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی نہیں تھا. جب میں پہلے سال آیا ہوں تو میں وہی وقت میں نے گزارا ہے، وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی نہیں تھا. گھر سے ہم وضو کر کے آیا کرتے تھے. وہ دن بھی مجھے یاد ہے. اور آج ایک اس سال میں آیا تو اس مسجد کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. یعنی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی شاندار مسجد آپ حضرات نے بنا دی ہوگی. واقعی میں تصور، میں سمجھا تھا کام ہو گیا ہوگا. پچھلے سال ادھر نماز پڑھی تھی، تیسرے سال ادھر نماز پڑھی تھی، تو میں نے سمجھا کہ اس میں کچھ پلاسٹر ولاسٹر کر دیا ہوگا. میں اتنا ہی سمجھتا تھا. لیکن جب پہلی مرتبہ میں اس سال آ کر داخل ہوا اور میں نے گھوم کر سارا پہلے گھوم کر دیکھا، بہت خوش ہوئی، بہت خوشی ہوئی، طبیعت بہت خوش ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات کے ہمت نے اور حوصلے نے اتنا بڑا کام جو اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات نے کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، انسان کے بس کا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے. اب لوٹے میں سے ہاتھی نکل گیا، دم پھنس گئی. لوٹے میں سے ہاتھی تو پاس ہو گیا، اب دم پھنس گئی. لگاؤ زور، دم کو بھی نکالو. کیا دم کیا حیثیت رکھتی؟ جب سارا ہاتھی نکل گیا ہے تو دم کے نکلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ تو ذرا دیر میں نکلے.
جو ہمارے صدر صاحب نے جو اماؤنٹ بتایا ہے وہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، تو معمولی اماؤنٹ ہے. آپ میں سے 5 7 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، اماؤنٹ وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور یہ قرض ہے، اور قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانگنے کا آئے تو ہنس دو. نہیں، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رات اور دن اس کی فکر رہنی چاہیے کہ جلد سے جلد اسے ادا کرو. جن بھائیوں نے یہ قرض دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں جان میں خوب برکت عطا فرمائے، آخرت میں بھی جزا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن کمیونٹی کا فرض کیا ہے؟ کمیونٹی کا فرض یہ ہے کہ پہلی سے پہلی فرصت میں اس قرض کو اپنے بوجھ سے اتاریں، ان کے شکریہ کے ساتھ ان کا قرض ان کو ادا کریں، ان کو پہنچائیں. آج کی مجلس میں یہ قرض مکمل ہو جانا چاہیے. یہ وہ نیڈ کا وقت ہے. ابھی مسجد کو ضرورت ہے آپ کے ہیلپ کی اور تعاون کی. کل مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اس کی کوئی خاص ضروریات نہیں رہیں گے، تو پھر خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں رہے گا جو آج ہے. پھر آج مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہر ثواب بڑھتا ہے تو آپ کے خرچ کرنے کا بھی ثواب بڑھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمت کر کے لکھواؤ نام اور اپنے تعاون پیش کرو، اور جلد سے جلد پیش کرو تاکہ اسے نمٹ کر کے کام آگے بڑھائیں. اور اللہ تعالی ہمیں ہماری جو کچھ حوصلے اور ہمت ہے ان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھیں. یہ تو کام ہمیشہ ہونا ہے. اسلام کا کام پہلے دن سے چندے سے شروع ہو اور آخری دن تک چندہ ہی چندہ ہو. یہ تو ہمارے آقا نے یہ راستہ اپنایا ہے. اللہ نے تو چاہا، اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں، مگر حضور نے اپنی امت کے لیے اس کو بہتر نہیں سمجھا تھا. لہذا اسے بوجھ نہ سمجھو، اسے اپنا کام سمجھو، اپنی ضرورتیں سمجھو. اپنا دین تو مقدم ہے اپنی ہر چیز سے. لہذا اپنی ضرورتیں سمجھ کر کے دو. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، یسألونک ماذا ينفقون